حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کیا، تو وہ جو بم گرتا تھا آسمان سے چھونے والی بلڈنگ کو، اس کو زمین میں اس طرح ملیا میٹ کر دیتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ مکان ہی نہیں تھا، تو گھاس پھوس کا مکان تھا۔ ایئر اسٹرائک آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو عیسائی پوپ نے کہا کہ توپ سے زیادہ خطرناک تین چیزیں، توپ سے بھی زیادہ خطرناک تین چیزیں۔ توپ سے بمباری کی گئی، مکان ڈھہ گیا، آٹا بن گیا۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک تین چیز ہے۔ عیسائی پوپ نے کہا زنا اس سے زیادہ خطرناک، گانا بجانا اس سے زیادہ خطرناک، شراب اس سے زیادہ خطرناک۔ تین ریلوے اسٹیشن ایک نواب کی زمین سے گزرتے تھے۔ اس کا بیٹا جس دن سے جوا کھیلنا شروع کر دیا، ایک زمین ہاتھ سے نکلنے لگی، اور وہ دور بھی آیا کہ بھیک کا کٹورا لے کر کے اس زمین پر بھیک مانگ رہا ہے جس زمین پر اس کے باپ کے تین ریلوے اسٹیشن گزرتے تھے۔ یہ مدراس بغل میں ہے۔ قاضی صاحب آئے رجسٹر لے کر کے، لڑکا ادھر بیٹھا، لڑکی ادھر بیٹھی، سب کا نام مکمل کرنے کے بعد کہا کہ نکاح ایسے نہیں پڑھاؤں گا، 3 لاکھ قاضیانہ پہلے جمع کرو، اس کے بعد نکاح پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا بڑے بے شرم آدمی ہو، قاضی ہو کر کے 3 لاکھ کا مطالبہ کرتے ہو۔ کہ ہم سے بڑے بے شرم تو تم لوگ ہو کہ ایک شادی میں 30 لاکھ روپیہ پانی کی طرف بہاتے ہو۔ جس بے شرمی سے تم پیسہ خرچ کرتے ہو، اسی بے شرمی سے میں قاضیانہ مانگ رہا ہوں۔ جانتے حرام کا 3 نقصان۔ اگر آپ حرام کمائیں گے تو آپ کے دل کا سکون نکل جائے گا۔ اگر آپ حرام کمائیں گے تو آپ کا قدم حرام کی طرف اٹھائے گا، چاہے چاہیں یا نہ چاہیں۔ اگر حرام کے ساتھ آپ نے حلال کو ملا لیا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک راز سنا رہا ہوں، آدمی کنجوس کیوں ہوتا ہے، حرام کیوں کماتا ہے، اور حوصلہ ہار کر کے بزدل کیوں بن جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے دکھانے کے لیے۔ ایک بادشاہ تھا، پھوٹی کوڑی کسی کو نہیں دیتا، لیکن اپنی تعریف کرتا رہتا تھا، میں ایسا ہوں ویسا ہوں۔ اس نے ایک سوال کر دیا کہ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے، چمچا کھڑا ہو گیا۔ بولا حضور آپ کا دیتے دیتے گھس گیا اس لیے بال نہیں۔ اب یہ بھی اپنے اندر شک کرنے لگا، یار یہ کتنی غلط بات بول رہا ہے، میں تو پھوٹی کوڑی کسی کو نہیں دیتا۔ اچھا بولا کہ تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے، اگر میرا دیتے دیتے گھس گیا تمہاری ہتھیلی میں بھی تو بال نہیں۔ حضور اس کا بھی جواب میرے پاس، آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا۔ سوچا کہ یہ چمچ ہی نہیں ہے، بہت بڑا چمچا، یہ تو بڑھیا سے پالش کر رہا ہے۔ بولا کہ اتنے بڑے جو سامعین ہیں کسی کے ہتھیلی میں بال نہیں، کہا حضور اس کا بھی جواب ہے، آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا۔ ان لوگوں کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، سب کچھ ہم کو ملتا ہے۔ مورے حسرت کے ہاتھ ملتے ملتے ان لوگوں کا ہاتھ پھنس گیا۔ جیب میں پیسہ ہاتھ لے کر کے گیا غریبوں کو دینے کے لیے، اب نکل نہیں رہا ہے، کیونکہ ہاتھ جب ڈالا جیب میں تو غریب کی طرف نظر گئی، لیکن جب نکالنے لگا تو بیوی کے اوپر نظر چلی گئی۔ بیوی بال بچے کی محبت میں آدمی مکھی چوس، کنجوس، بخیل۔ اور آدمی حرام کیوں کماتا، یہ راز بھی سنیے۔ بیوی الگ سے تانا مار رہی ہے، ماں باپ الگ سے تانا مار رہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تم وہیں کے وہیں ہو۔ اب اس تانے کی تاب نہ لا کر یہ آنکھ بند کر کے کمانے لگتا ہے، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، حلال کو حلال نہیں سمجھتا، لوٹ کر کے لا رہا ہے، کوٹ کر کے۔ شادی کا موقع ہے، باپ وکالت کر رہا ہے، بیٹا خاموش۔ باپ کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کمی دے رکھی ہے، سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن اگر 4 چکا دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑے گا، آپ کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا، کیا کمی ہے؟ اگر ڈبل سامان دے دیجیے گا تو ایک پر آرام داماد کرے گا، ایک پر آرام آپ کی بیٹی کرے گی۔ اگر بچے والی گائے دے دیجیے گا، بچے والی بھینس دے دیجیے گا، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی، آپ ہی کا داماد پیے گا۔ کتنا بڑا سیانہ، کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھگ کر کے جا رہا تھا، تو بیٹا سے بولا کہ بیٹا میں فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹا بولا باپ فرشتے کو ٹھگ لے گا؟ ایک منٹ، کرنا یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نہیں قبر میں دفن۔
کعبہ حضور نیا مردہ نہیں قبر میں جاتا، پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا جب فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ انصاف سے آپ بتائیے، یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ سامان کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ بھینس کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ تو بدیالہ دے بیل بھرے جو پورب پچھم جائے گا، یا سود بڑھا کر لائے گا یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا۔ قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا، دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کنبہ کام نہ آئے گا۔ دھن دولت ناتی پوتا کیا، دھن دولت ناتی پوتا کیا ایک کنبہ کام نہ آئے گا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاکھ چلے گا بنجارا۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا گئے، کر تو بھی ترقی دنیا میں، کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کرے۔ قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کرے۔ قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کرے۔ ترقی کیسے ہوتی ہے یہ راز آپ کے سامنے ہے۔ ترقی کیسے برباد ہوتی ہے؟ ایک منٹ میں برسا برس کی ترقی برباد ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ یہ راز آپ کو پورے جلسے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پہلے دل ملائیے اس کے بعد ہاتھ ملائیے۔ دھیان سے سنیے گا، اس کو جلدی سے نکل جائے گا۔ جانور تین طرح کے، ایک جانور ہے جنگلی، نہ فائدہ پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرا جانور ہے مفید، جیسے بکری 2 مٹھی گھاس کھاتی ہے اور دودھ اپنے مالک کو دیتی ہے، یہ مفید جانور ہے۔ اور تیسرا جانور ہے مضر، سانپ، اس کو دودھ لاوا کھلایا، اپنے مالک ہی کو ڈس لیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں لوگوں اگر جانور ہی بننا ہے تو ایسا جانور مت بنو جو نقصان پہنچائے۔ جانور ہی بننا ہے، ایسا جانور اگر نہیں بن سکتے جو فائدہ پہنچائے تو کم از کم ایسا ہی جانور بن جاؤ جو نفع بھی نہ پہنچائے، نقصان بھی نہ پہنچائے۔ حسد کیوں ہوتی ہے؟ 3 وجہ سے۔ یار میری عزت کا وہ مالک ہو گیا، اس وجہ سے حسد ہوتا ہے۔ وہ میرے برابر ہو گیا، اس وجہ سے حسد ہوتا ہے۔ میرا تو مقصد ہی فوت ہو گیا، وہ ترقی کر گیا، 3 وجہ سے حسد ہوتا ہے۔ مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے عدلیہ سماج، عدلیہ اور سماج۔ اس کتاب میں لکھا کہ پورے ہندوستان میں 3 سماج کو ترقی ہے، مسلمان کو ترقی نہیں۔ وہ 3 سماج کون ہے؟ مرواڑی ہے، مہتا ہے، گجر ہے۔ 3 سماج کو ترقی، اس میں مسلمان نہیں۔ تو انہوں نے وجہ لکھی کہ ترقی کیوں ہے، تو آپ عدالت میں جائیے، کچہری میں جائیے اور پوچھئے کہ مرواڑی کا مقدمہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ وہ ڈائریکٹ بولے گا کہ عدالت میں مقدمہ اس کا نہیں آتا۔ کیوں بھائی؟ جھگڑا نہیں ہوتا؟ جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے حل ہو جاتا، اور ہمارا جھگڑا بغیر عدالت میں آئے ہوئے حل ہوتا ہی نہیں ہے۔ 2011 کی رپورٹ ہے، مسلمان کا ڈوری ایک کیس، ایک ڈسٹرکٹ میں 33 ہزار، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مرواڑی کی دوسری خوبی دکھایا کہ مرواڑی میں کوئی اگر نیچے گرتا ہے تو سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ 100 مرتبہ نیچے جائے گا، 100 مرتبہ سنبھالیں گے، لیکن مسلمان میں اگر کوئی نیچے گیا تو اس کو تانا ماریں گے، اس کی چہدی نکالیں گے، اس کا ایک ایک عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالیں گے، اور اگر کوئی اوپر جا رہا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کریں گے۔ اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، برابر۔
قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے ایک مثال لکھی کہ پوری دنیا کا کیکڑا جا رہا تھا یورپ دیکھنے کے لیے کس کا سائز کتنا اچھا ہے۔ کیکڑا جو ہوتا ہے سمندر میں، اس کی بڑی بڑی ٹانگ ہوتی ہے، بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں، وہ کیکڑا جا رہا ہے۔ ہر ملک کا کیکڑا ڈبے میں بند ہو کر کے گیا، لیکن ہندوستان کا کیکڑا کھلے ڈبے میں گیا۔ اب وہ چیکنگ ماسٹر اس کو حیرت ہوئی، یار یہ کیکڑا ہے، اس کو تو بھاگنے کی اس کو عادت ہے، یہ کھلے ڈبے میں کیوں لا گیا؟ تو بھاگ گیا ہوگا۔ تو ہندوستان کے نمائندے نے جواب دیا کہ یہ ہندوستان کا کیکڑا ہے، یہ ہندوستان کی زمین میں پیدا ہوا، اس کی خاصیت ہے کہ کوئی اگر اوپر جائے گا اس کو کھینچ کر کے دوسرا والا نیچے برابر میں لائے گا، اس لیے اس کو کھلے ڈبے میں لائے ہیں، بند کر کے نہیں لائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گھر کا جھگڑا گھر میں حل کریں گے، عدالت میں نہیں لے جائیں گے۔ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، اور اپنے رشتہ دار کو اٹھائیں گے، سہارا دیں گے، تانا نہیں ماریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ وہ قوم ہی فاتح ہے، قائد ہے جہاں میں، جس قوم کے اخلاق کی چلتی رہے تلوار، وہ قوم ہی فاتح ہے، قائد ہے جہاں میں، جس قوم کے اخلاق کی چلتی رہے تلوار، اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، جس قوم کے کردار کا گھٹ جاتا ہے معیار۔ مردوں کے حوالے سے سارے پیغام مکمل ہو گئے، عورتوں کے حوالے سے 2-3 پیغام صرف ہمارے باقی رہ گئے سننے کے لیے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، جوتے میں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت بڑا گناہ ہوگا، کھانا دانا سب بند ہو جائے، آپ کی حکومت چلی جائے گی، اور سر پر بٹھائیں گے تو اگلے ہی دن آپ کی حکومت چلی جائے گی۔ پردے کے حوالے سے خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک انگریز نے کہا کہ مسلمانوں کو دیکھو، اپنی زندہ عورت کو مردہ بنا دیتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب عورت گھر میں ہوتی ہے تو بغیر برقعے کے ہوتی ہے، جب گھر سے نکلتی ہے تو برقع لپیٹ دیا جاتا ہے، جیسے کفن میں مردے کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں۔ نیبو کاٹ کر کے پانی میں گارا، اور پینے جب لگے تو اس انگریز سے پوچھا کہ آپ کے منہ میں پانی آیا؟ کہا حضور اس میں بھی کیا چھپانے کی بات ہے، جب نیمبو کٹتا ہے تو منہ میں ضرور پانی آتا ہے۔ کہا کہ جب عورت بے برقع بے پردہ سڑک پر آتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے تھے پردے کے حوالے سے، ایک جوان کھڑا ہو گیا کہ حضرت پردہ کرتے ہیں، آزادی سے آپ لوگ جینے نہیں دیں گے، فیشن میں آزادی ہے، پردے میں غلامی ہے، آپ پھر غلامی آزادی سے غلامی میں لے جانا چاہتے ہیں، کون سی آیت میں پردہ ہے، کون سی حدیث میں پردہ ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں، 200 کا نوٹ بیچ کے جیب میں، اور 10 کا نوٹ اوپر کی جیب میں۔ یہ کون سی حدیث میں ہے، یہ کون سی آیت میں ہے؟ اللہ کے بندے دولت کی حفاظت کرنا چاہتے، عورت کی حفاظت کرنا نہیں چاہتے۔ مسودہ آیا علی گڑھ میں، جو عورت پردے میں رہے گی بیمار پڑ جائے گی، جو عورت پردے میں رہے گی بزدل ہو جائے گی، بہادر نہیں رہے گی، جو عورت پردے میں رہے گی وہ بدگمان ہوگی، نیک گمان نہیں رہے گی، جو عورت پردے میں رہے گی اس کو ترقی نہیں ہوگی۔ مسودہ آیا، سر سید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ میں لے کر کے پھاڑ دیا، عورت کو پردے میں رہنے دو، حکومت چلی گئی ہے، عورت باقی ہے، اگر بے پردہ ہو گئی تو حکومت تو گئی، عورت بھی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے لکھا کہ ایک آدمی جب اس کی بیوی پردے سے باہر نکلتی تھی وہ کہتا تھا کہ برقع پہلے اتارو اس کے بعد باہر نکلو، مجھ کو برقعے سے نفرت ہے، پردے سے نفرت ہے۔ ابھی 6 مہینے ہوئے، عورت جب آزاد ہو کر کے چلنے لگی، برقعے سے پردے سے آزاد ہوئی، اس کی آنکھ کسی سے لڑ گئی، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو اکبر الہ آبادی مرحوم کہتے ہیں کہ وہ روتا ہوا پولیس اسٹیشن میں آیا
اور بولا رو کر کے کہ میں کیا بتاؤں، میں تو لٹ گیا پٹ گیا، میں تو ادھر سے بھی گیا ادھر سے بھی گیا، ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا۔ ایک آدمی بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا، تو بغل کا آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا، تو یہ آدمی بولتا سوری میڈم مجھ سے غلطی ہو گئی، کہا میں میڈم نہیں ہوں اسی لڑکے کا باپ۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، عورت بھی گئی زیور بھی گیا دولت بھی گئی عزت بھی گئی، عورت بھی گئی زیور بھی گیا دولت بھی گئی عزت بھی گئی۔ میاں بیوی کے حوالے سے آخری پیغام عورتوں کے نام سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں جن کو سالی نہیں ہے، اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، یہ اچانک میں سوال اگر آپ کریں اور میں آپ کی جگہ ہوں میں بھی پھنس جاؤں، لیکن یہ آپ کی بیداری کو مزید تازہ کرنے کے لیے اچانک کا سوال آپ کی خدمت میں آتا ہے۔ آپ کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے اتنا اچھا جلسہ سنا کہ میرا دل خوش ہو گیا، اتنا اچھا جلسہ یہ جاڑے کے موسم میں اتنی دیر رات تک سنا نہیں جاتا۔ آپ نے محبت سے سنا، میں پہلی فرصت میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے گھر میں اگر جوان بیٹی ہے تو غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے، جوان بیٹے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، ایک ایک نقطے پر ایک مسئلے پر آپ دھیان رکھیے گا۔ قاضی کے پاس آیا آدمی کہ میری بیوی ایسی ہے میری بیوی ویسی ہے، تو ایک آدمی بغل میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بولا کہ اگر بیوی سے شکایت ہے تو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کتنی پیاری بات کہی ہے وہ آپ کے سامنے نقل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یار میری بیوی خوبصورت ہے، خوبصورت سے نفرت نہیں کیا جاتا، میری بیوی کو بال بچہ ہے، جس عورت کو بال بچہ ہو اس کو اکیلا چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے شکایت اپنی جگہ پر ہے، طلاق دے نہیں سکتا۔ ایک صاحب آئے، قاضی صاحب سے بولے کہ میری بیوی بدتمیز ہے کیا کریں؟ امیر منشی بغل میں بیٹھا ہوا تھا کہ بدتمیز ہے تو طلاق دے دو۔ اس نے کہا یار بدتمیز ہے یہ ایک عیب ہے اور ایک بہت بڑی خوبی ہے، پاک دامن ہے، 20 سال کے لیے کونے میں بٹھا دوں، 20 سال کے بعد پردیس سے واپس آؤں، وہ کونے میں بیٹھی رہے گی، آبرو بچا کر کے رہے گی، آبرو کا سودا نہیں کرے گی، اس لیے طلاق۔ ایک آدمی آیا حضرت عمر کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر، دیکھا کہ حضرت عمر کی بیوی خود حضرت عمر سے منہ درازی کر رہی ہے، وہ چپ چاپ سن رہے، الٹے پاؤں جانے لگا۔ حضرت عمر نے کہا کس لیے آئے تھے؟ جس بیماری میں آپ مبتلا اسی بیماری میں ہم مبتلا، آپ ہمارا کیا علاج کریں گے اس لیے الٹے پاؤں جانا۔ کہا بات وہ نہیں ہے، میری بیوی کسی کی بیٹی ہے، اس باپ نے اپنی بیٹی کو رانی بنا کر کے میرے یہاں بھیجا، وہ میری محبت میں، میری اولاد کی محبت میں نوکرانی بن گئی، کھانا الگ بناتی ہے، پاخانہ الگ دھوتی ہے، کپڑا الگ دھوتی ہے، گھر کی الگ حفاظت کرتی ہے، اولاد کی الگ حفاظت کرتی ہے۔ ایک عورت جو رانی بن کر کے آئی، چار احسان ہمارے اوپر کرتی ہے، نوکرانی بن گئی، اس لیے دو بات سن لیتا ہوں سہ لیتا ہوں، تماچا نہیں مارتا، ورنہ تماچے کے لائق۔ پہلی بار جب لڑکی سسرال سے میکے آتی ہے تو جلدی آ جاتی ہے، رسم کے مطابق 1 دن 2 دن 3 دن میں آ جاتی ہے، تو محلے بھر کی عورتیں گھر لیتی، سوال جواب ہوتا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ بیٹی سسرال سے میکے آ رہی ہو، سسور کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ،
शौहर कैसे थे तो लड़की कहती है माशाअल्लाह, ससुराल कैसी थी तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अचानक औरत कहती है ये सब फालतू सवाल, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। अब माँ तो माँ होती है, समझ गई कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? क्या सास आई? सास ने 100 लड़की में हमको पसंद किया, बहू बना करके मैके से ससुराल गई, ले गई। तो अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, बेटी की तरफदारी में सीधा दामाद जेल जाएगा। खैर माशाअल्लाह, चमक गए हैं, चहक गए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपके घर को आबाद रखे, आपकी बेटी के घर को अल्लाह आबाद। झाड़ फूक करने वाले के पास एक औरत आई परेशान। परेशानी यह है कि बात बात पर मेरा शौहर मुझको मारता है, ऐसी तरकीब कर दीजिए कि कभी हाथ ना उठाए। झाड़ फूक करने वाले ने कह दिया कि भाई क्या है, परेशान होना क्या है, ये गिलास में पानी पड़ दिया है, लेकर के जाओ। जब झगड़ा शुरू हो जाए तो गिलास का पानी घूंट करके मुंह में बैठ जाना, कुछ बोलना। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा एक दिन में खत्म हो गया, क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था औरत की जबान कैंची की तरह चलती है, मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। अगर वो जबान पर काबू कर ले, ये हाथ पर काबू कर ले, तो कभी घर में झगड़ा नहीं होता है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। पैगाम खत्म हो गया। माँ बाप के हवाले से 2 मिनट का पैगाम सुनाने की इजाजत चाह रहा हूं, अगर इजाजत है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप को शादी से पहले कमा करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये बहुत आसान है, कुंवारा रहिए, माँ बाप को कमा करके खिलाइए, ये बहुत आसान है। मुश्किल तो तब है जब शादी हो जाए, दुपट्टे की हवा लग जाए तो किबला बदल जाता है। असल कमाल तो है कि शादी के बाद माँ बाप को खिलाया जाए। बहुत खूबसूरत पैगाम 3 मिनट में जल्दी से निकाल रहा हूं। अल्लाह जज़ाए खैर दे, जाने वाले लोग कम हैं, बैठने वाले लोग ज्यादा हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपने जलसा सुना है, छिलका आपको मिला है, अभी मग्ज़ हाथ नहीं आया। जब दुआ कर लेंगे और दुआ करके यहाँ से चले जाएंगे, तब आपको छिलके के साथ मग्ज़ हाथ लगेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह, दुआ के बाद यहाँ से उठ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। खूबसूरत जलसा जल्दी से निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। रात में बेटा इंतकाल किया, सुबह को उसके चेहरे पर चूंटी मुसल्लत हो गई और चेहरे को चाट गई। ये कौन बेटा था, सुनाने के लिए जा रहा हूं। अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ दिया, और जब मौत आई तो अल्लाह ने सजा ये दी कि आखिरत की सजा से पहले दुनिया की सजा रख दी कि रात में इंतकाल किया, ताजा लाश, चूंटी मुसल्लत हो गई, चेहरे को बिगाड़ कर। बाप इस मस्जिद में भी ऐलान कर रहा है कि बेटे की रूह परवाज कर जाए। आंख निकल रही है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, रूह परवाज नहीं हो रही। हफ्ता गुजर गया, इधर दुआ उधर दुआ। पूछने वाले ने कहा ये कितना बड़ा मनहूस था, कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है, इसकी रूह निकल ही नहीं रही है, चेहरा पीला पड़ा है। तो बाप ने कहा मुझे कोई गुनाह तो याद नहीं आ रहा, एक गुनाह याद आ रहा है। जब इसकी बीवी इसके माँ से झगड़ा करती थी, इसकी माँ से झगड़ा करती थी, तो ये बीवी की तरफदारी में माँ के मुंह पर तमाचा मारा करता था। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है कौन है? कहा मेरा बाप है। सुभान अल्लाह, तुम्हारा बाप तुमसे पीछे? बाप से आगे मत चला, बाप से पहले कुर्सी में जगह मत लिया करो।
اور باپ اگر بڑھاپے میں پیشاب کرے تو اس کے پیشاب کو اس طرح پاک کرو جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو تمہارے باپ نے دھویا۔ جوان آیا یا رسول اللہ غضب ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ کہا کتنا بڑا؟ کہا زمین سے بھی بڑا۔ کہا کتنا بڑا؟ کہا آسمان سے بھی بڑا۔ کہا کتنا بڑا؟ کہا عرش سے بھی بڑا۔ کہا خدا سے بھی بڑا۔ کہا لا حول ولا قوت۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، زمین سے بڑا ہے، وہ 1 منٹ میں چھوٹا ہو جائے گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارا باپ زندہ ہے؟ تو کہا سبحان اللہ، باپ بھی زندہ ماں بھی زندہ۔ کہا بس مسئلہ حل ہو گیا، جلدی سے جاؤ باپ کی داڑھی پکڑو، ماں کے پاؤں پکڑو اور اپنے گناہ کی معافی کے لیے دونوں سے دعا کراؤ۔ جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے، ماں باپ کی دعا کے صدقے میں چھوٹا ہو جائے گا، خدا مہربان ہوگا، معاف ہو۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، بیٹا کھانا کھا رہا ہے، سالن میں مزہ نہیں آ رہا، ماں کو ڈانٹ رہا ہے، اماں تو بوڑھی ہو گئی، تم کو سالن پکانے کے لیے نہیں آیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ تیری بیوی نے بنایا، خفا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا کہ سبحان اللہ، اسی لیے تو سوچ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ آ رہا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو 1 نمبر جوروں کا غلام ہے، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا حق ہم سے ادا کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو، بولو صلی علی بولو، مصطفیٰ مصطفیٰ بولو، بولو صلی علی بولو۔ ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناقص کی کٹ گئی۔ اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد ناخلف، گھر جس کے جنت آ گئی اور پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو، بولو صلی علی بولو۔ ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔ آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبہ کہیں ذلت نہ ملے گی۔ ختم ہو گیا۔ 3 وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں، زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، کسی پر مہربان ہوں گے، کسی پر ستم کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، گارنٹی ہے آپ کو مصیبت چھوڑ دیں گے۔ مصیبت 3 وجہ سے آتی ہے، گناہ کریں گے مصیبت آئے، حرام کمائیں گے مصیبت آئے، غلط ماحول میں رہیں گے مصیبت آئے۔ آپ 3 چیز کو چھوڑیے، میں گارنٹی لیتا ہوں مسند رسول پر بیٹھ کر کے مصیبت آپ کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے۔ یہ سامعین بالکل مست مگن ہو چکے ہیں، ان کا اصرار ہے کہ اور 2-4 مصرے آپ مزید تھوڑا سا گنگنا دیں۔ یہ بالکل بار بار اصرار کر رہے ہیں آپ کی محبت میں، تاکہ بغل میں قبرستان ہے۔
اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے احترام بھی کوئی چیز ہے. آپ نے مہینوں پہلے سے اور ایسے بھی فطری طور پر آپ کے صدر باوقار ان کی روحانیت آپ کے اوپر، ان کی دعا آپ کے ساتھ پورے کا پورا سال میں ہے. لیکن آپ اگر یہ دراز کریں گے تو ان کو تکلیف ہو جائے. مادن علم و معرفت ہے، گنجینہ علم و معرفت، اور جو ہے آفتاب رشد و ہدایت کے مانند ہے. پورے سرزمین اڑیسہ میں 20 سال قبل کی یہ تاریخ ہے کہ پوری اڑیسہ میں شاید کوئی ایک نعت خواہ ہوگا. ہزاروں کے محفل میں وہ ذات آپ کے سامنے گنگنا رہا تھا. آج تو ہزاروں کی شکل میں ہے. وہ حضرت مولانا محمد علی صاحب کی ذات ہے جو آپ کے سامنے دعا کے لیے آئیں گے. حضرت کا کچھ مزید نعتیہ اور ان کا گنگناہٹ ہو جائے. اس کے بعد حضرت کے دعا کے بعد یا ان کے درمیان میں یہ شاعر اسلام غلام سرور صاحب ناصر دلربا کی باری آئے گی، کیونکہ حضرت کا بھی حکم یہی ہے. بس اور توحید کے حوالے سے ایک پیغام رہ گیا، تعلیم کے حوالے سے. بیٹے سے زیادہ آپ 4 گنی بیٹی کو تعلیم دلائیے. اس کا راز کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میرے حصے کا جلسہ 2-3 منٹ میں مکمل ہو رہا ہے. اس کے بعد باقی جلسے کو مکمل کرا کے انشاءاللہ اٹھیں گے. مجھے یقین ہے کہ دعا کے بعد ہی آپ یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں پیشاب کرے، باپ کی گود میں پیشاب کرے، بیٹا ہو بیٹی نہ ہو، اور پیشاب ابھی بدن میں نہیں لگا ہے کپڑے ہی میں، تو کپڑا اتارنا ضروری نہیں ہے. 1 مٹھی 2 مٹھی 3 مٹھی پانی مار لیا، گار لیا، کپڑا جھاڑ لیا، پاک. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر پیشاب کرنے والا بیٹا نہیں بیٹی ہے تو اب کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونے پڑیں گے، داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے، اور مکمل گارنا نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک. پالن حقانی نے بڑا زبردست یہاں سے نقطہ نقل کیا ہے کہ بیٹے ہی پیشاب کرے پاک کرنا مشکل، بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان. بیٹی کو تعلیم دلانا مشکل، بیٹے کو تعلیم دلانا آسان. اس لیے انہوں نے کہا کہ جس طرح بیٹی کی پیشاب میں زیادہ محنت ہے، اسی طرح بیٹی کی تعلیم میں زیادہ محنت ہے. بیٹے سے 4 گنی آپ کو بیٹی کو تعلیم دینی ہوگی. کیوں؟ وہ 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دیں گے وہ 1 نمبر بیٹی ہوگی. یہی 1 نمبر بیٹی آگے چل کر کے 1 نمبر کی بیوی ہوگی. یہی 1 نمبر کی بیٹی آگے چل کر کے 1 نمبر ماں ہوگی. یہی 1 نمبر بیٹی آگے چل کر کے 1 نمبر ساس ہوگی. مرد پڑھا تنہا مرد پڑھا، عورت پڑھی سارا خاندان پڑھا. ہاتھ اٹھائیے. بیٹے کو جھولے پر اور بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ بیدار ہیں، مکمل بیدار ہیں. اللہ جزائے خیر دے. دھیان سے سنیے گا. ایران سے ایک مصرع چلا ہے ہندوستان. اس مصرے میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا. دورے ابلق کسے کم دیدہ بو. مصرع ایران سے چلا ہندوستان آیا. کیسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے. ہندوستان کے شاعر سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے. کسی کے پاس مصرع نہیں آیا، جوڑا نہیں لگا. جمعہ کا دن تھا. اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی کا نام زیب النساء ہے. غسل کر کے آنکھ میں ممیرہ سرما لگا رہی تھی. چہرہ سامنے شیشے کے تھا اور آنکھ سے جو آنسو نکلا قطرہ ٹپکا. مصرے کا جوڑا مل گیا. مگر اشکیں بتانے سرمے آلو. وہ موتی جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے وہ سرمے کا پانی ہے جس میں سرما ملا ہوا ہوتا ہے. یہ مصرع جب ایران چلا گیا تو بڑا خوش ہوا. اس نے وہاں سے خط لکھا کہ جس نے میرے مصرے کا جوڑا لکھا اس کو میرے پاس بھیجو. میں اس کو گلے سے لگانا چاہتا ہوں، گود میں بٹھانا چاہتا ہوں، منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں. اب بادشاہ نے بیٹی کو خط پڑھ کر کے سنایا. بیٹی ہو تو ایسی ہو. اس نے کہا ابا حضور میں وہاں جاؤں گی، وہ اجنبی ہے، گود میں بٹھائے گا، وہ اجنبی ہے، گلے لگائے گا، وہ اجنبی ہے، مجھے منہ مانگا انعام ملے گا. میری دنیا تو سور جائے گی، میری آخرت برباد ہو جائے گی بے پردگی کی وجہ سے. ابا حضور میں اس دنیا کو لاکھ تو مار سکتی، خدا رسول کو ناراض نہیں کر سکتی.
اس نے یہاں سے ایک مصرع لکھ کر کے بھیجا، ارے تم مجھے کیا دیکھنا چاہتے ہو، میں نے تمہارے مصرے کا جوڑا لگایا۔ خوشبو پنکھڑی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، گلاب کو آدمی دیکھتا ہے، خوشبو کو نہیں دیکھتا، میں تو پردہ نشی عورت ہوں، مجھے تم کہاں دیکھ سکتے، میرے کلام کو دیکھ لیا بس یہی کافی ہے۔ در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مراد، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مراد۔ ڈی جے کا ڈانس پر ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہے، فاطمہ نام، اور ایک مصرع پڑھ رہی، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا، تمہیں تو خدا مرنے کے بعد بتائے گا کہ تمہارے لیے کیا لکھا ہوا ہے۔ فاطمہ ہو کر کے تو ڈانس ڈی جے کا کر رہی ہے، انجام معلوم کرنا چاہتا، خدا مرنے کے بعد تم کو انجام بتائے گا، میں پہلے بتا دیتا، تم مصرع مکمل کرو، میں تمہارے مصرے کا جوڑا لگاتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے مصرے کا جوڑا لگایا، گلے میں تو لعنت کا، گلے میں تو لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں تو لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ بیر کے درخت کے نیچے بادشاہ پیشاب کے لیے بیٹھا، بیر ٹوٹ کر کے گرا، بڑا پکا تھا، پیلا تھا، ٹس ٹس تھا، اس کے منہ میں پانی آیا، وہ چاروں طرف دیکھنے لگا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، جھٹ سے اٹھایا، دھو کر کے منہ میں رکھ لیا۔ رات میں مشاعرہ چل رہا ہے، ایک لڑکی بول رہی ہے، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ اب اس کے کان کھڑے ہوئے کہ کھڑی کھڑی کہاں دیکھ رہی تھی، اگر آج اس نے بتا دیا تو عزت کا تو جنازہ اٹھ جائے۔ اس نے ہاتھ میں پیسہ لیا اور اس لڑکی کو انعام دیتے ہوئے کہ تاکہ میرا یہ عیب چھپائے، کہتا ہے کہے گی کیسے، کہے گی کیسے، کہے گی کیسے، کہے گی کیسے، یہ انعام تو لے لے راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ لڑکی سمجھ رہی ہے بادشاہ میرے مصرے سے بڑا خوش ہو رہا ہے، اس لیے بار بار انعام دے رہا، وہ ادھر انعام داد دے رہا، یہ ادھر مصرے کو داغ رہی۔ بادشاہ کا ادھر خزانہ خالی ہو رہا ہے، بادشاہ یہ سمجھ رہا کہ یہ 1500 میں ماننے والی نہیں ہے۔ جب خزانہ خالی ہونے لگا تو کھسیانی بلی کھمبا نوچی، اس نے کھسیا کر کے کہا کیا بار بار دھمکی دے رہی ہے، کہہ دوں گی، کہہ دوں گی، کیا کہے گی، یہی نہ کہے گی پیشاب پر بیٹھا تھا، میٹھا بیر تھا، ٹس ٹس پیلا تھا، منہ میں پانی آ گیا، دھو کر کے کھا لیا، کہہ دے کہہ دے کہہ دے۔ باغ میں پودا، 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 پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ آپ دیکھیں گے صبح سویرے پودا نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کے 2 پتے بکھرے ہوتے ہیں، اور آسمان سے جو شبنم ٹپکتی اس پر اٹک جاتی ہے، چاندی کی طرح چمکنے لگتی ہے، تو بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اس پر یہ مصرع بنا ہے کہ باغ میں پودا دیکھا، پودے پہ پتا دیکھا، پتے پہ قطرہ دیکھا، شبنم کی طرح ٹپک رہا، شبنم کا قطرہ ہے، چاندی کی طرح چمک رہا۔ ایک ہی مصرع لگا ہے، دوسرے مصرے کا جوڑا آ نہیں رہا ہے۔ ایک لڑکی اپنے باپ کو ناشتہ پہنچانے کے لیے جا رہی ہے، شاعر کے ساتھ ڈلیا میں روٹی رکھ کر کے جا رہی ہے، اور سالن کیا ہے تو ساگ کا ٹکڑا ہے، شلگم کا ٹکڑا، وہ رکھ کر کے جا رہی ہے۔ اس بچی نے 7 سال کی بچی نے اس بڑے میاں سے کہا کہ چچا جان ایک ہی مصرع پڑھ رہے، دوسرا مصرع تو لگاؤ تاکہ شعر مکمل ہو جائے۔ کہا بیٹی ایک ہی مصرع بھی آیا ہے، دوسرا مصرع آ نہیں رہا، کہا اجازت دے دو میں لگا دوں۔ کہا
کہا کہ میں 55 میں آ گیا, مصرے کا جوڑا مل نہیں رہا, تو 55 میں ہے, تو کیسے لگائے گا؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیکرے سے گھیلا پھوٹ جاتا, کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چلا ہوتا, آپ اجازت دیجئے میں مصرے کا جوڑا لگاتی ہوں. تو اس نے کہا کہ تو کیسے لگا لے گی؟ کہا اگر لگا لیا تو انعام دیں گے. کہا کہاں انعام دیں گے, تم کو منہ مانگا انعام دیں گے, تم جوڑا لگاؤ. تو کہا آپ اپنا مصرع پڑھیے, میں جوڑا لگاتی ہوں. باغ میں پودا, باغ میں پودا, پودے میں پتا, پتے پہ قطرہ شبنم کا, پتے پہ قطرہ شبنم کا. باغ میں پودا, پودے میں پتا, پتے پہ قطرہ شبنم کا. اب اس لڑکی نے مصرے کا جوڑا لگایا, ہاتھ میں ڈلیا, ہاتھ میں ڈلیا, ڈلیے میں روٹی, روٹی پہ قتلہ شلغم کا, روٹی پہ قتلہ شلغم کا. اس نے صورت چند روزہ, اس نے سیرت مستقل, اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے, دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے, بے شعور ہے. حسن معاشرت میں, حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے, اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے, بے شک قصور ہے. بس 3 وعدہ تھا آپ سے, 3 کام چھوڑ دیجئے, زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا. ہاتھ اٹھائیے, گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ, نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا, نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پہلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں, پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نہ مانی بات وائس کی, پھر پتلون کے چکر میں تو لموٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے.